دوستو آج ہے جون کی 5 2020۔ فرائیڈے کا دن ہے اور لاک ڈاؤن میں جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ہابیز اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں انوالو ہیں، تو وہاں میں ایک بک کا ریفرنس ضرور دوں گا ان لوگوں کے لیے جو طنزیہ اور مزاحیہ کالموں کو پڑھنا یا سننا چاہتے ہیں۔ اس میں ہائیلی ریکمینڈڈ میری طرف سے دیسی لائف ان کینیڈا، جو مرزا یاسین بیگ صاحب نے لکھی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے جو چیپٹرز ہیں ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اسی بہانے ہم ایک نائس اردو لٹریچر سے ہمیں آگاہی ہوگی کہ کیا کیا مارکیٹ کے اندر ہے پڑھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اپنے ٹائم کو بیسٹ یوز کرنے کے لیے۔ اس کا پہلا چیپٹر ہے منی ورڈ ٹورانٹو، آپ کی فراست اور تجربے کا امتحان۔ کراچی منی پاکستان تھا تو ٹورانٹو منی ورلڈ ہے۔ ہر ملک، زبان اور مذہب کا انسان آپ کو ٹورانٹو میں چلتا پھرتا نظر آئے گا۔ آپ بس میں سوار ہوں، ٹرین میں سفر کریں، کسی اپارٹمنٹ میں داخل ہوں، کسی مال میں شاپنگ کریں یا فٹ پاتھ پر چل رہے ہوں، آپ قسم قسم کے لوگوں کو دیکھتے اور سنتے رہیں گے۔ ایک چڑیا گھر میں اتنے رنگ برنگے چند پرند نہیں ہوتے جتنا کہ ٹورانٹو میں رنگ برنگے لوگ بستے ہیں۔ خود ہم جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں وہاں 12 پاکستانی فیملیز کے علاوہ کینیڈین، سری لنکن، بنگالی، ویتنامی، چینی، یمنی، انڈین، فلپینی، میکسیکن فیملیز رہتی ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جنہیں ہم سرسری طور پر جانتے ہیں، بہت سے اس کے علاوہ بھی ہیں۔ کراچی میں 4 زبانیں بولنے والے ہم مذہب، ہم وطن مل جل کر نہیں رہ سکتے۔ برسا برس سے دنگا فساد، قتل عام، لوٹ مار جاری ہے۔ یہاں پوری دنیا اپنی اپنی زبان، کلچر اور مذہب سمیت آباد ہے اور پرسکون ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے لہجے میں انگریزی بولتا ہے، کچھ سمجھتا ہے، کچھ سمجھاتا ہے اور خوش رہتا ہے۔ صبح آپ بچوں کو اسکول جاتا دیکھیں تو قوس قزح کا تصور جاگ اٹھتا ہے۔ اسکولوں میں یونیفارم کی قید نہیں، ہر بچہ اپنے رنگ اور مستی میں بسا اسکول کی جان میں رواں دواں رہتا ہے۔ بس سب مل کر پڑھتے ہیں، اپنے اپنے لنچ باکس کھول کر اپنی اپنی پسند کا کھانا کھاتے ہیں، ساتھ کھیلتے ہیں، ٹیچر سے ہنستے بولتے اور پڑھتے ہیں اور واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ یہی حال کالج اور یونیورسٹی کا ہے۔ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اپنے کلچر سے بے نیاز ٹورنٹو کے مزے لوٹتے ہیں۔ جو ان باتوں کو پسند نہیں کرتے وہ اسکارف پہن کر اپنے پورے لباس میں اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ اپنی دوستیاں شیئر کرتے ہیں اور باقی سب کو ہم جماعت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ عبادت گاہوں پر کوئی پابندی نہیں، سب اپنی اپنی طرح اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے مقدس مقامات پہ یکجا ہوتے ہیں، اپنے مذہبی تہوار اور رسومات مناتے ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا، کوئی کسی کے مذہب کو گالی نہیں دیتا، سب کا اپنا کلچر، اپنی روایات ہیں، مگر بحیثیت کینیڈین سب ایک ہیں۔ پہلے پہل جب ہم کینیڈا آئے تو بعضوں نے بہت ڈرایا، بچے خراب ہو جاتے ہیں، مذہب سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتے ہیں، اسکولوں میں سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے اور بھی بہت کچھ۔ ہم بھی ڈر گئے تھے، مگر رفتہ رفتہ 10-15 سالوں میں کینیڈا میں رہنے والی فیملیز کے ساتھ دوستیاں ہوئیں تو دل کو تسلی ہوئی، ڈھارس بندھی۔ اب ہمارے سامنے دسیوں مثالیں ہیں۔ طارق حسین کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک ہائی اسکول میں جاتی ہے، میں نے آج تک انہیں اسکارف اور نماز کے بغیر نہیں دیکھا۔ نسرین کے 2 بچے ہیں، 10 اور 8 سال کے، دونوں پابندی سے مدرسے جاتے ہیں، قرآن اور نماز پڑھتے ہیں۔ جہاں جاب کرتا ہوں وہاں کئی نوجوان لڑکے ملے جو کالج کے طالب علم ہیں، جاب کے دوران بھی وقفے میں پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ میں جہاں رہتا ہوں قریبی خدا ترس لوگوں نے مل کر ایک اپارٹمنٹ میں مسجد بنا دی ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اور اب مدرسہ بھی کھل گیا ہے۔ مدرسے میں بچوں کے بیٹھنے کی جگہ تنگ ہونے لگی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ کینیڈا نے ایک ماحول دیا ہے، ایک قانون دیا ہے اور ایک سسٹم میں سب کچھ ڈھال رکھا ہے۔ سسٹم انسانوں کی پوری رکھوالی کرتا ہے، ہر ایک کو اس کا پورا حق دیتا ہے اور اس سے پوری ذمہ داری کی امید بھی رکھتا ہے۔ قانون سب کے لیے ایک ہے، کسی کو بھوکا سونے کی حاجت نہیں اور کسی کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ اپنے مذہب اور کلچر کی پاسداری نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا یہاں گھل مل کر چل رہی ہے، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، ہر چیز کی آزادی ہے مگر مشروط۔ آپ وہ شرطیں پوری کیجیے اور اپنی دنیا آپ بنائیے۔ کینیڈین
کینیڈا کا ملٹی کلچر معاشرہ پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل ہے۔ نئے آنے والوں کو چاہیے کہ وہ خوف نہ کھائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ذمہ دار والدین کا کردار نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو کوئی آپ کا بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ رہ گئی بات جاب اور معاشی ضرورتوں کی، تو اگر آپ کینیڈا کے جاب کلچر کو سمجھ لیں تو میرا دعویٰ ہے کہ 3 سے 5 سال میں وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو اپنے وطن میں آپ کو حاصل تھا۔ لوگوں کی باتوں اور کالموں سے خوف نہ کھائیں، اپنے تجربے اور فراست کو کام میں لائیں، منزل آپ کے عین قریب ہے۔ دوستو، یہ آج میں نے پہلا چیپٹر ریکارڈ کیا ہے دیسی لائف ان کینیڈا، ونس اگین، جو لکھا ہے مرزا یاسین بیگ صاحب نے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اور یہ بک کا جو ریفرنس ہے، یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ 2008 میں فرسٹ ایڈیشن اس کا آیا تھا، 2008 میں۔ تو جو بھی باتیں ہوں گی آپ کے ذہن میں رہے کہ کئی ریفرنسز جو ہیں 2008 کے حساب سے ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ چیپٹر کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ میرا انتظار کیجیے گا، آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔